السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں قاری محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بن احمد میڈیا۔ محترم ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے کہ اپنی اولاد کے اندر قرآن کی عظمت اجاگر کریں۔ قرآن کی عظمت اجاگر کریں گے تو اپنی اولاد کو یہ احساس دلوا پائیں گے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ سب سے پہلے تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کا اتنا علم حاصل کرے، قرآن کو پڑھے۔ ضروری نہیں کہ وہ حفظ ہی کرے، حفظ کر لے تو اس سے بڑی تو آخرت کی کامیابی کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم ناظریں تو پڑھے نا، یعنی دیکھ کر اسے قرآن پڑھنا تو آئے نا۔ پھر اس کے بعد صرف دیکھ کر قرآن پڑھنے پہ بس نہیں ہو جانی چاہیے، اس قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ ترجمہ سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تعالی ہمیں کیا احکامات دیتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے گناہوں سے ہمیں روکا ہے۔ قرآن پاک ترجمہ سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی کون کون سی سزاؤں سے ہمیں ڈرایا ہے کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں یہ سزائیں ملیں گی۔ اور قرآن پاک ترجمہ سے پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم جو اچھے اعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں صلہ کیا ملے گا۔ تو میرے ناظرین، سب سے پہلے تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کا علم حاصل کرے، ناظریں پڑھے اور اس کے بعد اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بندہ عالم بن جائے، ہر بندہ اتنا یعنی پڑھے، جیسے ایک عالم دین 8 10 سال مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ عالم بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اور وہ مفتیان کا کورس کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہنے کا مقصد کہ ضروری ہر بندہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، آخرت کی کامیابی، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی، لیکن اگر وہ اتنا نہیں کر سکتا کم از کم اتنا تو کرے نا کہ اسے قرآن پاک کا ترجمے کی سمجھ آ جائے، ترجمہ سمجھ کر اسے پتہ چل جائے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے احکامات دیے ہیں، کون کون سے گناہوں سے ہمیں روکا ہے، کون کون سی ہمیں سزاؤں سے ڈرایا ہے، کون کون سے انعامات سے ہمیں خوش کیا ہے کہ ہمیں خوشخبریاں دی ہیں کہ اگر ایسے زندگی گزار کے آؤ گے تو میں یہ انعام دوں گا۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ خود علم حاصل کریں، اپنی اولاد کو اتنا علم دیں کہ وہ اس قرآن کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں، اس قرآن کو سمجھیں اور پھر انہیں اسلام کا پتہ چلے، اس قرآن کو سمجھیں۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ شادی کن رشتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کن رشتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون کون سے حرام ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حج کے کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کتنی ضروری چیز ہے، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور کتنی دینی ہے اور کس کو دینی ہے، اور کچھ مسائل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان مسائل کی تشریح فرمائی ہے۔ تو قرآن پاک دین کا مجموعہ ہے، دین کے قوانین کا مجموعہ ہے، اسلام کے قوانین کا مجموعہ ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک آئین ہے۔ تو اس قرآن کو ہم سمجھیں گے تو یہ قرآن ہماری زندگیوں کو بدلے گا، اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے گا۔ آج کفار یہ جو بے حرمتیاں کر رہے ہیں قرآن کی، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب مسلمانوں کے اندر اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جیسے آج سے 40 سال 30 سال 50 سال پہلے لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، لوگوں کو خواہش ہوتی تھی ہم اپنے بچے کو قرآن کا عالم بنائیں، لوگوں کو خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا کم از کم ہمارا ایک بیٹا تو قرآن کا حافظ بن جائے۔
لیکن اب تو دنیا کی سوچ ہی بدل گئی، اب تو دنیا کے خیالات ہی بدل گئے، خواہشات ہی بدل گئی۔ اب تو ہر بندہ مشورہ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے ایسے لوگوں سے، جی میرے بچے نے میٹرک کر لیا ہے تو اب میں اس کو کون سا ڈپلومہ کرواؤں تاکہ یہ 2 لاکھ 3 لاکھ مہینے کا کمانے لگ جائے۔ یہ تو ہماری سوچیں بن گئی ہیں، یہ اس کو تو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو ہم کیا کامیابی سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، وہ مہینے کا 2 لاکھ 3 لاکھ کمانے لگ جائے گا تو وہ کامیاب ہو گیا؟ بھائی وہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو کیسے کامیاب ہوگا؟ اگر مثلاً وہ نماز نہیں پڑھتا، نمازی نہیں بنا، بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لیکن نمازی نہیں بنا، تو کون آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ کبھی اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی تو پوچھے نا کہ وہ کامیاب کیسے ہوگا میرا بچہ، میری اولاد، میری بیٹی یا میرا بیٹا۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، اپنی اولاد کے اندر اس قرآن کی عظمت کو اجاگر کریں، اس قرآن کی عظمت کو اتنا ان کے سامنے بیان کریں، خود کریں، اگر آپ کو علم ہے تو خود کریں، نہیں تو ایسے اساتذہ، ایسے قراء حضرات کے پاس، ان کو جو امام مسجد ہوتے ہیں، آپ کی مسجدوں کے امام ہیں، ان کے پاس بھیجیں تاکہ وہ اس قرآن قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، تاکہ آپ کے بچے کو اس قرآن کے قوانین کا پتہ چلے کہ کون کون سے زندگی گزارنے کے قوانین ہیں۔ تو میری یہی سب ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، قرآن پاک ناظرے پڑھوائیں، ناظرے پڑھنے کے بعد پھر انہیں ترجمے کے ساتھ پڑھوائیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ نماز کے کیا احکامات ہیں، نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ آپ کے بچے نمازی بنیں گے، آپ کے بچے قرآن پاک پر عمل کرنے والے بنیں گے تو آپ کے بچے کامیاب ہوں گے۔ صرف ڈاکٹر بننے سے، صرف انجینئر بننے سے یا کوئی اور عہدہ مل جانے سے دنیا کا آپ کے بچے کامیاب، دنیا میں ظاہری طور پہ تو کامیابی نظر آئے گی، لیکن نہیں، اگر بچہ نمازی نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا تو کامیاب کیسے ہوگا؟ اللہ تو کہتا ہے وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ عربی میں فاز کہتے ہیں جیتنے والے کو، کامیاب ہونے والے کو۔ تو میرے ناظرین، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اپنی نسلوں کو حفاظت کریں، خدا را اپنی نسلوں کی جو کامیابی ہے وہ دائمی کامیابی، یہ جو 50-60 سال زندگی ہے اس کی صرف کامیابی کا نہ سوچیں، جو اربوں کھربوں سال کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کا سوچیں، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کریں۔ اصل معنوں میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھنے والے وہی ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر رکھتے ہیں۔ جو اولاد کی آخرت کی فکر نہیں رکھتے وہ اولاد کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اولاد کے ہمدرد نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، شیطان نے علم ہی غلط کر دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ہمارا بچے کی یہ جو پہلی 20-30 سال کی زندگی ہے اس پہ اتنی محنت کریں کہ آنے والی 60-70 سال کی زندگی جو ہے وہ اس کی بن جائے، لیکن جو اربوں کھربوں کی آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے کتنی محنت ہے، اس کے لیے کتنی فکر ہے۔ تو اگر وہ زندگی خراب ہو گئی تو آپ کیسے اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں، آپ کیسے اپنی اولاد کے ہمدرد ہیں؟ تو میرے ناظرین، میری ان باتوں پہ ذرا توجہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔